امام رضا کی اس حدیث کی طرف کہ جس میں امام رضا نے ریان ابن شبیب سے 8 جملے بیان فرمائے. پہلی محرم. ریان ابن شبیب ہارون الرشید کا برادر نسبتی، یعنی ہارون کی زوجہ کا بھائی، یعنی مامون کا کیا لگا؟ ماموں ہے نا. یہ آیا ریان ابن شبیب امام خراسان میں آیا، اور امام نے خود گفتگو شروع کی کہ محرم کا مہینہ پہلا، میرے الفاظ میں پہلی محرم ہے آج، اور 8 جملے بیان فرمائے. بنو سب سے پہلا جملہ بیان فرمایا محرم کی اہمیت کے بارے میں. دیکھیے گفتگو امام زمانہ پر ہی ہے، لیکن آپ کو میں اس حدیث میں خاص نقطہ ہے جو میں آپ کی طرف، جس کی توجہ آپ کی توجہ اس جانب لے کے جانا چاہتا ہوں. توجہ سنیے گا. امام نے پہلے کہا دیکھو مہینہ کون سا تھا، کیا خصوصیت تھی، شخص کون تھا، اس کے ساتھ کون تھے، پھر اس کے ساتھ ہوا کیا، کس نے کیا، ساتھیوں کی کیا کیفیت ہے. یعنی یہ تمام شقوق اور یہ تمام مراحل امام نے طے کیے 8ویں امام نے، تو 8 جملے نکل کر آئے ہیں. امام نے کوئی بھی جملہ الیاذ باللہ بلا وجہ بیان نہیں فرمایا ہے. پہلے محرم کے اوپر روشنی ڈالی، کہا کہ محرم کا مہینہ وہ تھا کانو اہل الجاہلیت، کانو وہ جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ تھے یہ محرم کی تکریم کرتے تھے، لیکن فرزند رسول کو قتل کیا گیا. یعنی کافر تلوار زمین پہ رکھ دے، مسلمان رسول کے نواسے کا گلا کاٹے. یعنی یہ اس کافر سے بھی بدتر ہے. پھر کیا فرمایا؟ ذبح سید الشہداء کی کیفیت کہ کس طرح سے شہید کیا گیا یہ بیان فرمایا. خوب توجہ فرمائی آپ نے. لہٰذا کوئی نادان عقل کا مارا، عقل و ہوش اور ادراک اور علم سے دور جاہل آپ کو میسج کرے کہ ہم قتل کی کیفیت کو دیکھنے میں لگ گئے، مقصد بھول گئے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کی فکر حضرت ابی الحسن علی ابن موسیٰ الرضا سے ٹکرا رہی ہے. واپس پھینکیے اس SMS کو جہاں سے آیا ہے کہ ہم گنیں گے امام کے بدن کے جس زخم کو. جعفر طیار کے زخموں کو جناب عبداللہ ابن عمر ابن خطاب نے گنا ہے جنگ موتا میں. یہ دستور ہے کہ زخم سینے پہ لگے یا پیٹھ پر، بھاگتے ہوئے لگے یا حملہ کرتے ہوئے، اور کتنے لگے اور ہر طرف سے لگے. سرکار یہ ایک ٹریڈیشن ہے، ایک کسٹم ہے، ایک روایت ہے، ایک ریت ہے. یہ بہادر شہید کے لیے ایک باعث طرہ امتیاز ہے. لہٰذا خوب اور جب امام توجہ فرمائے کہا کہ اس طرح سے ذبح کیا گیا ہمارے جد کو. اور پھر اس کے بعد فرمایا 18 بنو ہاشم ایسے تھے کہ زمین پر اس وقت ان جیسا کوئی نہ تھا. آپ توجہ فرما رہے ہیں، زمین پر ان جیسا کوئی نہیں تھا، پورے قرہ خاکی پر ان 18 جیسا کوئی نہیں تھا. یعنی جو سید الشہداء کے یار و یاور و اصحاب و انصار شہید ہوئے وہ بھی ان جیسے نہ تھے. آپ حر ابن یزید ریاحی معمولی انسان ہیں، حبیب ابن مظاہر معمولی شخص ہیں، عابس ابن شبیب شاکری، مسلم ابن اوسجہ، برید، یہ تمام ہستیاں معمولی انسان ہیں جو چہروں پر اپنے تیروں کو روکے سینوں پر. امام رضا فرما رہے ہیں یہ بھی بنو ہاشم کے 18 جوانوں کی طرح نہیں تھے. لہذا پھر امام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم خدا سے ملاقات کرو، گناہ جھڑ جائیں، تو حسین کے ظاہر بنو. پھر فرمایا جب بھی قاتل یاد آئے لعنت کرو. پھر فرمایا پانی پیو، امام حسین کو یاد کرو. پھر فرمایا جب بھی حسین کے ساتھیوں کی یاد آئے تو دعا کرو کہ خدا مجھے ان کے ساتھ اگر کاش میں ہوتا. خوب توجہ کیجیے گا. مولانا یہ نہیں کہا کہ مجھے امام حسین کے ساتھیوں کے ساتھ محشور کرے خدا. یہ دعا نہیں سکھا رہا امام. یہ دعا مانگیے بالکل. اب کل کوئی سوال کرے گا مولانا کیا یہ دعا غلط ہے؟ ارے بھائی دعا غلط نہیں ہے، امام کے الفاظ سے بات ہو رہی ہے. یا لیتنی کنت معہم، کاش ان کے ساتھ ہوتا، کاش ان کے ساتھ ہوتا. یعنی اگر امام حسین تک پہنچنا ہے تو دیکھو امام حسین کے اصحاب نے امام حسین کو کس طرح سے سمجھا، جانا اور مانا. ان کے وسیلے سے امام تک پہنچنے کی تمنا رکھو. یہ معمولی اصحاب نہیں ہیں، لیکن ان کی طرح یہ بھی بنی ہاشم کی طرح سے نہیں ہے. فرمایا حسین ابن علی کے قاتل پر لعنت کیا کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا تمام یہ چیزیں فرمائی. پھر آخر میں کہا کہ ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنت میں ہمارے ساتھ اعلیٰ علیین میں رہو اور جس مقام پر ہمیں رہو، تو دیکھو علیکہ بولایتنا، تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت سے بڑے ہوشیار، ہماری ولایت سے بڑے خبردار، ہماری ولایت کو چھوڑنا نہیں. یہ نہیں فرما رہے امام. دیکھو اتصل بولایتنا، یہ عربی کا جملہ ہے سرکار. علیکہ بولایت، میں نے کل اس پر گفتگو کی. علیکہ بتلاوت القرآن، علیکہ بصلاۃ اللیل، علیکہ بفلان، علیکہ باکرام الولد، علیکہ باکرام الوالدین، علیکہ بفلان.
علیک بالحج وللہ علی الناس، اللہ کی خاطر لوگوں پر ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ کتب علیکم الحج، خدا نے یہ نہیں کہا الحج واجب للہ علی الناس، لوگوں کی گردن پر آ چکا ہے، ایک عجیب بوجھ ڈال دیا ہے خدا نے، ذمہ داری ہے، لہٰذا علیکہ بولایتنا، تم پر لازم ہے۔ یعنی پہلے جملے میں نہیں فرمایا امام نے، دوسرے میں بھی نہیں، تیسرے میں نہیں، چوتھے میں نہیں، پانچویں میں نہیں، چھٹے میں نہیں، آٹھویں جملے میں آ کر جب امام اپنی گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں تو آخری جملہ ختامہ مسک، یعنی جب مہر لگتی ہے آخر میں اختتام ہوتا ہے تو مہر لگے مشک کی خوشبو کی، جس سے اس حدیث سے خوشبو آئے، وہ کس کی خوشبو؟ ولایت اہل بیت کی۔ علیکہ بولایتنا، تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت سے جان جوکھوں میں ڈال کر، تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت سے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرنا، ہر جتن کر لینا، ہر پاپڑ بیل لینا، دیکھو خبردار ہماری ولایت کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ امام اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ یہ امام نے تمام جملوں میں نہیں کہا، اس جگہ آ کر کہا علیکہ بولایتنا، کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ 11ویں امام فرما رہے ہیں کہ غیبت کبریٰ میں جو لوگ بچے رہیں گے بربادی سے، جو لوگ جہنم سے بچیں گے، ان کی پہلی شرط یہ ہے الا من اخذ اللہ عہدہ لولایتنا، کوئی ہلاکت سے نہیں بچے گا غیبت کبریٰ میں مگر یہ کہ خدا جس سے ہماری ولایت کا عہد لے گا، اور لے گا کس سے؟ جو دے گا عہد کو اس سے لے گا نا، جس کے پاس ولایت ہے ہی نہیں وہ دے گا کیسے؟ لہٰذا امام فرمایا علیکہ بولایتنا، تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت پر کاربند رہو، پابند رہو۔ اور پھر فرمایا وافرح لفرحنا واحزن لحزننا، ہمارے غم میں غمگین رہو، ہماری خوشی میں خوش رہو۔ اور پھر کل کا جو معیار دیا تھا میں نے آپ کو امام کے کلام کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص کسی پتھر سے محبت رکھے گا، خدا قیامت میں اس کو اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا۔ اب یہاں سے آپ نے حدیث سنی، دوبارہ چلیے، یہ اپنا رسول اللہ 12واں امام کون ہے آپ کے بعد؟ احمد ابن اسحاق قمی آئے ہیں قم سے اٹھ کر، رہ رہے ہیں سامرہ میں۔ امام نے کیا کل کا واقعہ یاد ہے؟ جلدی سے گئے، بچے کو لے کر آئے 3 برس کے، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، گفتگو ہوئی، کہا یہ میرا بیٹا ہے، تمہارا احترام ائمہ کرتے ہیں اے احمد ابن اسحاق، تمہارا اکرام اور عزت تمہاری خدا کرتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے 12ویں کو دکھایا، اپنے بیٹے کو دکھایا، حضرت حجت کو، صاحب الاشرف الزمان کو دکھایا۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا تھا 11ویں امام نے؟ لا ینجو من الہلکۃ، ہلاکت سے کوئی نہیں بچے گا۔ اس ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ سب کو موت آ جائے گی کیا؟ نہیں سرکار، یہ موت والی ہلاکت نہیں ہے، اس ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ راہ خدا سے دور ہو جانا، صراط مستقیم سے بھٹک جانا۔ کیا فرمایا؟ لا ینجو من الہلکۃ، ہلاکت سے کوئی نہیں بچے گا الا من اخذ اللہ عہدہ لولایتنا، مگر وہ بچے گا کہ جس سے خدا نے ہماری ولایت کا عہد لیا ہوگا۔ امام فرمانے 11ویں امام۔ اب آپ اس حدیث کو جوڑیے 8ویں امام کے اس جملے سے، دیکھو خبردار ہماری ولایت کو مت چھوڑنا۔ امام فرما رہے ہیں 8ویں امام، مولا کیوں، آپ کی ولایت میں کیا چیز ہے؟ شاید امام رضا فرمائیں، شاید اس سوال کے جواب میں کہ یہ میرے بیٹے اور پوتے حسن عسکری سے پوچھنا کہ دیکھو غیبت کبریٰ میں صرف وہ بچ سکے گا جس نے ہماری ولایت کا عہد خدا کو دیا ہو۔ اور ولایت کیا ہے؟ پھر وہ بات ولایت کے اندر آ گئی، محبت اور دشمنوں سے نفرت۔ اور پھر کیا فرمایا؟ علیکہ بولایتنا، ہمارے غم میں غمگین رہنا، ہمارے خوشی میں خوش رہنا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ یہ جب چیزیں فرما لی تو اب سورہ مجادلہ کی آیت، کل والی آخری آیت، جو خدا کے دشمن، خدا اور رسول کے دشمن سے دشمنی رکھے گا اور خدا اور اس کے رسول کے دشمن سے دشمنی رکھے گا، بات اس سے کہیں باریک کہی خدا نے، یعنی اپنے دل سے رتی برابر بھی اگر دشمن خدا اور دشمن رسول خدا کی محبت ہے، رتی برابر پھینکو نکال کر، نہیں نکل رہی تو جہنم کے لیے تیار ہو جائے۔ پروردگار یہ کیوں؟ بھائی ایسا ہی ہے، ہم نے آدم کو نہیں چھوڑا، تم کیا چیز ہو، ایک شجرہ کھا لیا تھا، ہم آدم کو ہم نے نکال دیا جنت سے، خدا کہہ سکتے ہیں نا یہ۔ اور یہی جملہ جو میں نے کہا آپ کے سامنے، جناب رسالت مآب نے یہی جملہ خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا جناب آدم کے لیے۔ اگر جملے پر اعتراض ہے تو وہ جملہ جا کر پڑھ لیجئے گا، میں نے بغیر ریفرنس کے اب ریفرنس دے دیا کہ خدا نے ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا آدم کو، اور وہ غلطی تھی، پھر رسول خدا نے تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی رسالت مآب نے۔ لہٰذا آپ اس بات پہ توجہ کیجئے کہ ولایت، اور پھر اس کے بعد سورہ مجادلہ، کہ جو لوگ قیامت پر اور توحید پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے دل میں مودت نہیں رکھتے۔ خدا نے یہ نہیں کہا 20% رکھ لیتے ہیں چلے گا، ہم قبول کر لیں گے، 0.031% چلے گا، ورژن اس کا 1.0.2 اگر مودت کا ہو اہل بیت سے چلے گا، نہیں سرکار،
100%، یعنی دل میں کوئی جگہ نہ ہو کہ جس میں محبت اہل بیت نہ ہو۔ اگر کہیں پر محبت اہل بیت کے ساتھ دشمن اہل بیت کی مودت ہے، خدا کہہ رہا ہے لا تجد قوما یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو لوگ قیامت پر اور خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ دشمن خدا اور دشمن رسول خدا کی مودت کو نہیں رکھتے۔ ابھی محبت اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی، سب سے پہلے نکالیے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم فی جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ غیبت کبریٰ میں آپ کو چاہیے تائید ربانی۔ تائید ربانی مطلب خدا کی مدد چاہیے کہ خدا دل کو رکھے صراط مستقیم پر۔ کیسے رکھے خدا دل کو صراط مستقیم پر؟ کہ خدا اگر خود میرے دل پر آ کر ایمان کی تحریر لکھ دے کہ یہ دل مومن کا ہے، اب کوئی اس دل میں شرک نہیں ڈال سکتا، اب کوئی اس دل میں نفاق نہیں ڈال سکتا، تو لکھوائیے خدا سے تحریر، کہیے خدا کہہ رہا ہے قرآن میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، خدا نے ایمان ان کے دلوں پر لکھ دیا ہے۔ خدا لکھ دے، دعا مانگتے رہیے، خدا کہے گا دعا مت مانگو۔ دیکھو بات سنو، ہمارے اور ہمارے حبیب کے دشمن کی مودت کو دل میں مت رکھو۔ تم نے ہمارے حبیب کے دشمن کی مودت کو دل سے نکالا، ہمارے حبیب کے دشمنوں کی محبت کو دل سے نکالا، ہم خود آگے بڑھ کر تمہارے دل پر ایمان کی تحریر لکھیں گے۔ جب خدا آپ کے دل پر ایمان کی تحریر لکھ دے گا تو اب اس کے بعد کوئی آپ کے دل پر شرک اور نفاق کی تحریر تو کیا نقطہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو اب آپ نے توجہ کی کس طرح سے 8ویں امام کی حدیث جڑ رہی ہے امام حسن عسکری کی حدیث سے، کس طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث جڑ رہی ہے قرآن کی آیت سے، بلکہ میں یوں کہوں جڑ نہیں رہی سرکار، یہ خود اسی آیت کی تفسیر ہے۔ اب جب یہاں پر خدا نے ایمان کی تحریر لکھ دی، اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور خدا مدد فرمائے گا، تائید کرے گا اپنی جانب سے ایک روح بھیج کر، اپنی جانب سے ایک روح بھیج کر مدد فرمائے گا، جانب سے ایک روح بھیج کر مدد فرمائے گا۔ اچھا خدایا جب تو نے ایمان کی تحریر لکھ دی تو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ سوال تو ایک لاجیکل منطقی بنتا ہے نا کہ جب خدا نے لکھ دی تحریر میرے دل پر ایمان کی یا آپ کے دل پر، تو یہ اپنی روح کیوں بھیجے گا کہ مدد کرو اس کی؟ کیونکہ جب ایمان والا مومن بنتا ہے انسان تو بہرحال تسویلات شیطانی ہیں، جھکڑ چلتے ہیں شرک اور نفاق کے۔ پودا لگا دیا خدا نے آپ کے دل میں ایمان کا، بڑا بھی ہو گیا، لیکن جو کسان کرتا ہے کہ اس پودے پہ سے بوسیدہ پتے اور اس پودے اور درخت میں سے وہ پتے جن پہ کیڑا لگ گیا ہو کانٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے، کیڑے مار دوائیں چھڑکتا ہے کہ نہیں چھڑکتا، اس کو پرندوں سے محفوظ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کوئی ایسا کیڑا نہ لگ جائے۔ تو اس لیے تائید کی ضرورت ہے۔ جب بھی نفاق اور شرک کے جھکڑ چلیں گے طوفانی تو خدا آپ کی مدد کرے گا اپنی تائید کے ذریعے۔ تائید کیوں کرے گا؟ تاکہ اس تحریر کو بچا سکے۔